يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ويوم الدين يوم الجزاء، ومنه كما تدين تدان، وبيت الحماسة ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا. تو یوم الدین کے اوپر کلام کرتے ہوئے الدین کے سلسلے میں اس کے معنی لغوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام بیضاوی. تو فرماتے ہیں کہ الدین سے مراد یوم الجزا ہے. یوم الدین ای یوم الجزا، یعنی بدلے کا دن. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کو الجزا کیسے کہا گیا؟ تو کہا لغت کے اعتبار سے اہل عرب کے یہاں پر اس کا استعمال اسی طرح سے ہے. لغت عرب میں کہا جاتا ہے کما تدین تدانو، جس کو اردو میں ضرب المثل کے طور پر کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو فرماتے ہیں کہ کما تدین تدانو، جیسا کرے گا تو ویسا بھرے گا تو. تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی جیسا تیرا عمل ہوگا ویسی تیری جزا ہوگی. تیرا عمل اگر اچھا ہوگا تو تجھے اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر تیرا عمل یہ خراب ہوگا تو تجھے بدلہ بھی خراب ملے گا. اس کے بعد ضرب المثل کو بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک شعر بیان کیا حماسہ کا، دیوان حماسہ سے. وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا. وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ، بدلے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا. بدلہ لینے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا، عداوت کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا. دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، ہم نے ان سے بدلہ لیا کما دانو، جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا. اصل میں شاعر اپنے دشمن کے سلسلے میں بیان کرتا ہے کہ دشمن کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا، مگر دشمن نے سوائے عداوت کے اور کوئی دوسرا پہلو اختیار نہیں کیا، اور ہمارے ساتھ عداوت ہی کا برتاؤ کیا. اب جب اس نے عداوت کو لازم پکڑا تو ہم نے سوچا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جب یہ خود ہمارے ساتھ برا کرنے پر تلا ہوا ہے اور آمدہ ہے، دِنَّاهُمْ، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ برا سلوک کیا. ای جزیناہم کما جازو، جیسے انہوں نے کیا ویسا ہم نے ان کے ساتھ کیا. انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ. گویا کہ مصنف نے نظم اور نثر دونوں کے ذریعے سے اس لفظ کے الجزا کے معنی میں عربی زبان میں مستعمل ہونے کا استشہاد کیا. یہ ضرب المثل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں الجزا کے معنی میں مستعمل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شاعری میں شعراء نے بھی اس لفظ کو جزا کے معنی میں استعمال کیا ہے. اضاف اسم الفاعل الى الظرف اجراء له مجرى المفعول به على الاتساع، كقولهم يا سارق الليلة اهل الدار، ومعناه
مالک الامور یوم الدین علی طریقتی ونادى اصحاب الجنة اوله الملك في هذا اليوم على وجه الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقة معدة لوقوعه صفة للمعرفة. اچھا، اب یہاں سے مصنف بیان کر رہے ہیں مالک یوم الدین پر ایک سوال اور ایک اعتراض قائم کیا جا سکتا ہے نحوی اعتبار سے. اس اعتراض اور سوال کو سمجھنے سے پہلے اضافت کے اقسام کو سمجھ لینا پڑے گا کہ اصل میں اضافت کی دو قسمیں ہیں عربی زبان میں علماء نحو کے یہاں. ایک ہے اضافت معنوی اور دوسرا ہے اضافت لفظی. اضافت لفظی کس کو کہتے ہیں؟ اضافت لفظی کہتے ہیں صفت کا اپنے معمول اپنے مفعول کی طرف مضاف ہونا، اس کو کہتے ہیں اضافت لفظی. اور اضافت معنوی کہتے ہیں غیر صفت کا کسی اسم کی طرف مضاف ہونا یا صفت کا اپنے معمول کے علاوہ کی طرف مضاف ہونا، اسے کہا جاتا ہے اضافت معنوی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اضافت لفظی یہ تخصیص کا اور تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور اضافت معنوی یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. اضافت معنوی یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مالک یوم الدین کو اللہ کی صفت بنانا قاعدے کے اعتبار سے بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا ہے. کیوں درست معلوم نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ معرفہ ہے، اور رب العالمین کی جو اضافت ہے اس اضافت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ اضافت لفظی ہے. اگر یہ اضافت لفظی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اضافت لفظی میں تخصیص اور تخفیف ہوتی ہے، تعریف نہیں ہوتی. اب جب تعریف نہیں ہوتی ہے تو موصوف اور صفت میں مطابقت باقی نہیں ہے. موصوف اور صفت میں مطابقت باقی نہیں ہے. کیسے موصوف اور صفت میں مطابقت باقی نہیں رہتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ معرفہ ہے، اور مالک یوم الدین میں اضافت لفظی ہونے کی صورت میں تعریف پیدا نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ اضافت لفظی میں کیا ہوتا ہے کہ صفت یعنی اسم فاعل یا اسم مفعول اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے. جیسے ضارب زید، کیا ہے؟ ضارب زید. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ضارب زیدن، ضارب زیدن. تو ضارب صفت ہے، اس میں فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرے گا. یہ اب جب یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرے گا تو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی پوشیدہ، اور زیدن یہ اس کا مفعول بنے گا. مگر اسے فاعل اور مفعول بنانے کے بجائے تخفیف اور تخصیص کی غرض سے مضاف مضاف الیہ بنا دیا گیا. تو ضارب زیدن یہ کیا بن گیا؟ ضارب زیدن. ضارب زید کو مارنے والا یا زید کا مارنے والا. تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہاں مالک یوم الدین ہو رہا ہے کہ مالک اس میں فاعل ہے، صفت ہے، اور یہ یوم الدین کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے.
اور جب یہ اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو اس کے معمول کی طرف مضاف ہوا، اور جب اس کے معمول کی طرف مضاف ہوا تو اب تعریف نہیں صرف تخصیص پیدا ہوئی، لہذا مطابقت باقی نہیں رہی۔ تو اس کا جواب مصنف دے رہے ہیں کہ اضاف اسم الفاعل الى الظرف اجراء له مجرى المفعول به، کہا کہ آپ کا یہ اعتراض کرنا درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اسم فاعل اور اسم مفعول اس کے بعد والے معمول کی طرف اگر مضاف ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اضافت لفظی ہی ہوتی ہے، بلکہ علماء نے اس کے لیے شرط قرار دیا ہے کہ اس وقت اسم فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف سمجھا جائے گا جبکہ وہ معمول اس کا مفعول بہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ معمول اس کا مفعول بہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر وہ اس کا مفعول بہ بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں وہ اگر مضاف ہوگا بھی اسم فاعل تو اضافت لفظی نہیں ہوگی بلکہ اضافت معنوی ہوگی، اضافت لفظی نہیں ہوگی بلکہ اضافت معنوی ہوگی۔ تو یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک مضاف ہے، یوم الدین یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ جو مضاف الیہ ہے یوم الدین یہ مالک کا مفعول بہ نہیں بن سکتا ہے، مالک کا مفعول بہ نہیں بن سکتا ہے، مالک اس کا مفعول بہ نہیں بن سکتا ہے بلکہ مالک اس کا مفعول فیہ بنے، اس لیے کہ ظرف ہے، وہ یوم کیا ہے؟ ظرف ہے، لہذا وہ مفعول فیہ ہوگا، اور جب مفعول فیہ ہوگا تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ مفعول بہ کی جگہ پر اگرچہ واقع ہوا ہے مگر مفعول بہ نہیں ہے، لہذا مالک کی اضافت اپنے معمول کی طرف نہیں ہوئی ہے بلکہ اپنے غیر معمول کی طرف ہوئی ہے، اور جب اپنے غیر معمول کی طرف ہوتی ہے تو اس صورت میں اب وہ اضافت لفظی باقی نہیں رہتی ہے بلکہ اضافت معنوی بن جاتی ہے۔ لہذا اس بنا پر مصنف نے اس اعتراض کو بالکل کنڈم قرار دیا کہ اگر کوئی اس کو اضافت لفظی سمجھتا ہے تو اس کا اضافت لفظی سمجھنا ہی غلط ہے، اس لیے کہ اضافت لفظی کے لیے جو شرائط ہے وہ شرائط یہاں پر مفقود ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اجراء له مجرى المفعول به، کہ یہ تو مفعول فی ہے جو مفعول به کی جگہ پر واقع ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ کہا مفعول فی یہ تو کہیں بھی کچھ بھی بن کے آتا ہے، یہ تو مبتدا بن کے بھی آ جاتا ہے، مفعول فی بن کر بھی آ جاتا ہے، ظرف بن کر بھی آتا ہے، کچھ بھی بن کر آتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر میں اس کے استعمال میں بڑا توسع ہے۔ کقولہم، اس کے لیے ایک نظیر مصنف پیش کر رہے ہیں، یا سارق اللیلۃ اہل الدار، یا سارق اللیلۃ اہل الدار۔ اب کیا مطلب؟ رات میں گھر والوں کی چوری کرنے والا، گھر والوں کی چوری کرنے والا۔ تو سارقو یہ مضاف ہو رہا ہے لیل کی طرف مگر یہ اضافت لفظی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل اس میں کیا ہے؟ ساری یا سارق المال فی لیلۃ من اہل الدار، یا سارق مال یا سارق مالا فی لیلۃ من اہل الدار، یہ پورا جملہ ایسا ہے۔ تو سارق اگرچہ لیل کی طرف مضاف ہے مگر لیل اس کا معمول نہیں، جیسے یوم اس کا معمول نہیں، بلکہ سارق کا جو معمول ہے وہ ہے المال، ولیس مذکور ہونا، اور وہ یہاں مذکور نہیں۔ اب جب وہ مذکور نہیں تھا تو پھر اس کی اضافت اللیل کی طرف کر دی گئی، اللیل کی طرف کیا کر دی گئی؟ کر دی گئی۔ اس طریقے سے سارق اللیلہ،
تو اگرچہ وہ معلوم ہو رہا ہے کہ اضافت لفظی ہے مگر اضافت لفظی نہیں ہے، کیونکہ لیل اس کا معمول نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ رات کو کون چرائے گا؟ ارے بھائی رات کو کون چرا کے لے جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے مستحیل ہے، تو اس لیے اس کو ظرف ہی بنائیں گے. تو پھر اب اہل عرب نے کہا کہ اصل میں ہے سارق مال، تو اب کیا ہوا کہ لیل اس کا معمول نہیں بنا بلکہ اس کا مفعول فی ہے، مفعول بھی نہیں ہے، المال اس کا ہے. کہ بالکل اسی انداز میں یہاں پر بھی ہے معنی ہو مالک الامور یوم الدین، مالک الامور یوم الدین، کہ اے تمام چیزوں کے مالک یوم جزا کے دن، اے تمام چیزوں کے مالک یوم جزا کے دن. تو کہا بالکل وہی صورت حال یہاں پر ہو رہی ہے کہ یوم یہ اس کا مفعول بھی نہیں ہے بلکہ اس کا مفعول بھی ہے الامور، جو وہاں مذکور ہی نہیں ہے اور یہ اس کی طرف مضاف نہیں. اگر مالک الامور ہوتا تو اس صورت میں آپ کا اعتراض کرنا صحیح ہوتا، مگر مالک یوم الدین ہے، لہذا اس بنا پر اب یہ اعتراض صحیح ہوگا نہیں. تو مصنف نے کلی اعتبار سے اس اعتراض کو قائم بھی کیا اور خود ہی اس اعتراض کو خارج بھی کر دیا کہ قاعدے کے اعتبار سے یہ درست ہے نہیں. تو فرماتے ہیں مالک الامور یوم الدین علی طریقتی ونادى اصحاب الجنت. پھر دوسرا سوال کا جواب دیا ونادى اصحاب الجنتی سے کہ دیکھو اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے اپنے معمول پر عمل کرنے کی پہلی شرط تو آپ نے جیسا کہ جانا کہ وہ اپنے معمول کی طرف براہ راست مضاف ہونا چاہیے، اور یہاں پر وہ نہیں پایا گیا، اور اس کا معمول بھی ایسا ہو جو اس کا مفعول بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو وہ یہاں پر نہیں پایا گیا. دوسری شرط کہ اس صفت یعنی اس میں فاعل یا اس میں مفعول کا مستقبل کے معنی میں ہونا ضروری ہے. اس کے معنی میں ہونا ضروری ہے. مصنف ونادى اصحاب الجنتی کہہ کر بیان کر رہے ہیں کہ مالک یہاں پر مستقبل کے معنی میں نہیں، حال کے معنی میں ہونا ضروری ہے. حال کے معنی میں ہونا کیا ہے؟ ضروری. اس میں فاعل کا حال کے معنی میں ہونا ضروری ہے، اور مالک یہاں پر حال کے معنی میں نہیں بلکہ مالک یہاں پر ماضی کے معنی میں. سوال پیدا ہو قیامت کا دن تو مستقبل میں ہونے والا ہے، ماضی میں نہیں ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جیسے قرآن کریم نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا، تو وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. تو کہا یہ مناظرہ قرآن کریم نے بیان کیا. اصحاب الاعراف، اصحاب الجنہ، اصحاب النار کے درمیان جو مکالمات ہونے والے ہیں قیامت میں یوم الحساب کے بعد، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہر ایک کو موقع دیا جائے گا کہ ایک دوسرے کی کارگزاری سنائے. کیا موقع دیا جائے گا؟ ایک دوسرے کی کارگزاری سنائے. اہل جنت کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ذرا اپنی کارگزاری سنا دے اہل جہنم کو. تو اس موقع پر قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے اہل جنت اصحاب النار، اہل جہنم کو. کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمیں ہمارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچ پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ تمہیں بھی بہت سخت سزا دینے کے بارے میں جو وعید سنائی گئی تھی کیا وہ بھی سچ ثابت ہوئی؟ تو وہ بھی کہیں گے ہاں صحیح ثابت ہوئی. أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، تھوڑا سا پانی پلا دو بھیا. تو وہ کہیں گے کہ نہیں کوئی پانی وانی نہیں، بہت دنیا میں کود پھلان کیا ہے، بہت موج مستی کی ہے. کہا اب یہاں کچھ ملنے والا ہے نہیں. اب اس پورے مناظرے کو قرآن کریم نے صیغہ ماضی سے بنایا. نادا ینادی منادین، باب مفاعلت سے. اب نادا ینادی، اب دیکھ رہے ہیں آپ
نادى ماضی کا صیغہ ہے. تو کہا کیا مطلب اس کا؟ کہا یہ بیان کیا گیا ہے ماضی کا صیغہ لا کر تحقق وقوع کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ مستقبل میں ہونے والا ہے لیکن اس کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ آپ یوں سمجھ لو گویا کہ ماضی میں ہو گیا ہے، گویا کہ ماضی میں ہو گیا. کہا بالکل اسی انداز میں یہاں پر بھی مالک سے وہی مراد ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہوگا. اس کا مطلب آپ یوں سمجھ لو گویا کہ ماضی میں ہو گیا ہے، اگرچہ ہونے والا ہے مگر اس کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ جس میں شک کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ ماضی کے معنی میں ہو گیا تو حال کا معنی پایا جانا، اس میں فاعل میں جو دوسری شرط پائی جاتی ہے وہ بھی مفقود ہو گئی. لہذا کسی صورت میں اس کو اضافت لفظیہ قرار دیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نہ تو یہ اس کا جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس کا معمول بن سکتا ہے اس کے بعد والا، اور نہ اس کے اندر اس کی شرط جو حال کا معنی ہے وہ پایا جا رہا ہے. لہذا لا محالہ یہ کہا جائے گا کہ مالک یوم الدین یہ اضافت معنوی ہے. اور جب اضافت معنوی ہے تو اضافت معنوی تو تعریف ہی کا فائدہ دیتی ہے، لہذا اس بنا پر اس کا اللہ کی صفت بننا کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں مالک الامور یوم الدین علی طریقت ونادى اصحاب الجنۃ اوله الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقة معدة لوقوعه صفة للمعرفة. کہا کہ یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بادشاہت اس دن علی وجہ الاستمرار، علی وجہ الاستمرار ہوگی، لتکون الاضافۃ حقیقیۃ، تاکہ اضافت حقیقی بن جائے. اس لیے کہ اگر تجدید ہوگی تو اس صورت میں حال اور استقبال کا دونوں معنی پایا جائے گا، اور جب ماضی کے معنی میں لے لیا جائے گا تو ماضی میں استمرار کا معنی صرف پایا جائے گا. تو اب یہ حقیقت کے اعتبار سے اضافت معنوی بن جائے گا، لوقوعہ صفۃ للمعرفہ، اور اب اس کا معرفہ کی صفت بننا اور واقع ہونا درست ہو جائے گا. اب وہ معرفہ کی صفت بنے گا کیونکہ وہ خود بھی معرفہ بن گیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ معرفہ کے لیے اللہ کے لیے اس کا صفت بننا کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. مصنف ایسی چھوٹی چھوٹی عبارت میں بات بیان کر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پورے بیک گراؤنڈ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سمجھنا پڑتا ہے کہ مصنف آخر کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ اعلیٰ طریقتی ونادى اصحاب الجنہ، اب بولے تم بھیجا ماری کرو. کیا بھیجا ماری کرنے؟ پھر وہ کیا بولیں گے؟ یا سارق اللیل یا اہل الدار، بولے اب آگے تم بھیجا ماری کرو جو بھیجا ماری کرنا ہو. یہ ہم نے تو بول دیا تم کو، سمجھا تو سمجھا، نہیں سمجھا تو جانے اور تیرا کام، نہیں سمجھا تو تیرا قصور. اب کہے کہ مشکل تم عبارت لاؤ اور نہیں سمجھے تو ہمارا قصور کیوں؟ برابر ہے. مدرسے میں 10 12 15 سال سے کیا کیا تھا؟ ایسے ہی روٹیاں پھاڑی. تو اس لیے مصنف کا کہنا صحیح ہے کہ اتنے سال سے پڑھتا ہے، اضافت لفظی اضافت معنوی ساری دنیا پڑھ کر آیا ہے، اب بولے بھول گیا تو بھول گیا تو تیرا قصور، مصنف کا کیا قصور؟ اور اس کو پھر دوبارہ آپ کے سامنے دوہرا دیا گیا، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آوے تو میرا بھی قصور نہیں، مدرس کا بھی قصور نہیں. وقیل، اور کہا گیا الدین الشریعۃ، دین کا ایک معنی الشریعۃ بھی آتا ہے. دین کا ایک معنی الشریعۃ قرآن نے استعمال کیا ہے. قرآن کریم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، ای ان الشریعۃ عند اللہ شریعۃ الاسلام. تو وہاں پر الدین الشریعہ کے معنی میں، یہاں پر الدین الجزا کے معنی میں. وقیل الطاعہ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ الدین الطاعہ کے معنی میں. الدین کس کے معنی میں؟ الطاعۃ. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا معنی ہی کیا ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام کا دوسرا نام دین ایمان کا دوسرا نام دین اسلام ہے. الاستسلام، اطاعت کرنا.
کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے مکمل نچھاور کر دینا کہ آپ جیسا بولیں گے ویسا میں کروں گا. تو فرماتے ہیں کہ ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے، لیکن یہ سب مجازی معنی. اس کا معنی حقیقی ہے الجزاء. اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ الجزاء. یہاں پر ایک بہت قیمتی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، تو پھر مذہب کو دین کیوں کہا جاتا ہے؟ مذہب کو دین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے ذہن میں پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا کہ بھئی مذہب کو دین کیوں کہا گیا؟ دین کے معنی تو الجزاء کے ہیں، اور دنیا میں ایک ہی دین ہے جس کو دین اسلام کہا جا سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اسلام کو. دوسرے کسی مذہب کو دین کہے جانے کی گنجائش نہیں ہے. مذہب کہا جا سکتا ہے لیکن دین نہیں کہا جا سکتا ہے. مذہب کے معنی آتے ہیں جانے کا راستہ. کہاں جانے کا کچھ معلوم نہیں، جانے کا راستہ. ذهب يذهب سے. تو اب الدین، دین کو بھی دین اسلام ہی پر اس کا اطلاق اسی لیے ہوتا ہے کہ دین کا کام کیا ہے؟ انسان کو اس کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا کس چیز کا بدلہ ملنے والا ہے اس کی حقیقت سے آگاہ کرے. یہ ہے دین. یہ کیا ہے؟ دین ہے. کیا آپ کو بتلائے کہ بھیا اگر اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو جہنم سے بچے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا. اور یہ چیز سوائے اسلام کے اور کوئی بتلاتا نہیں ہے. لہذا کسی اور مذہب کو دین کا حق حاصل نہیں ہے. کسی اور مذہب کو اس اعتبار سے دین کا حق حاصل نہیں. ہندو مذہب کو اٹھاؤ، کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولے انسان جیسے کرم کرتا ہے ویسے اس کی روح آتی ہے، کبھی کتے میں، کبھی بلی میں، کبھی چوہے میں، اور کبھی پتہ نہیں کبھی کہاں سے کہاں. آواگون کا مسئلہ ان کے یہاں پر، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آتما بھٹکتی رہتی ہے. کہاں بھٹکی؟ کس نے دیکھا؟ کچھ نہیں. کوئی بھٹکتی نہیں. وہ تو بیچارے نکلنے سے پہلے ہی اپنا عذاب اور اپنی جزا اور عذاب کیا کر لیتی ہے؟ دیکھ لیتی ہے. اگر وہ اچھے لوگوں میں سے ہے تو جنت کی فضاؤں میں چلی جاتی ہے، اور اگر بروں میں سے ہے تو پھر عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں جس کو بیان کیا آل فرعون کے سلسلے میں، یعرض علیہم العذاب، کہ قیامت یعنی روزانہ ان کو عذاب پر کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے. لہذا کوئی آواگون باواگون نہیں ہے، کوئی بھٹکتی آتما نہیں ہے، اور کوئی آتی واتی بھی نہیں ہے آتما. جیسا یہ لوگ دنیا کے سامنے تصور کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو آپ نے برا کیا، اس کو مار دیا تو پھر اس کی آتما آ کر مارے گی. اس کے بیچارے کے خود ٹھکانے نہیں، وہ تجھے آگے کیا مارے گا؟ اس کے بھاوے پڑ گئے ہیں، فرشتے مار مار کے اس کو بیچارے کی بری حالت کر کے رکھتے ہیں. تو وہ اپنے کو بچا لے تو غنیمت ہے، اپنا بدلہ لینے کیا آئے گا. تو یہ خواہ مخواہ کی سب ایسے ہی کہانیاں ہیں، لا حقیقت لہو، جس کی کوئی حقیقت ہوا کرتی نہیں. تو اسلام ہی ایک دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد کس چیز کا بدلہ کیا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها. تو یہ جو فلسفہ ہے یہ سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں. اس لیے اسلام ہی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کہے، چاہے دوسرے مذہب والے کو برا لگے تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ اب ثابت کر کر بتاؤ کہ آپ کا مذہب، آپ کے مذہب کی تعلیمات کیا ہے. بہرحال تو دین کو بھی دین اس لیے کہ انسان صرف ایک ہی صورت میں سدھرتا ہے. کون سی صورت میں؟ اسی صورت میں انسان کے سدھرنے کے امکان ہوتے ہیں کہ انسان کو اس کے اچھے برے کے بدلے کے بارے میں آگاہ کیا جائے. ورنہ
دنیا کی کوئی طاقت انسان کو برائی سے نہیں روک سکتی. اس سے قبل بھی شاید میں نے کہا تھا کہ 1980 کے دہائی میں جب نئی نئی گاڑیاں وجود میں آئیں, کار وغیرہ وجود میں تو آ گئی تھی پہلے, لیکن بکثرت وجود میں آئی یورپ میں. ان کا ترقی کا عروج کا دور تھا گاڑیوں کے, موٹر کے. تو اس زمانے میں وہاں پر لوگ شراب پی کر گاڑیاں چلانے لگے, تو بکثرت ایکسیڈنٹ ہونے لگے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ شراب پر پابندی لگائی کہ بھائی شراب ہی کی وجہ سے یہ سب ہے, تو شراب پر پابندی لگائی. تو 1 سال کے لیے شراب پر پابندی لگائی امریکہ میں, اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد جائزہ لیا تو جتنی شراب اس 1 سال میں پی گئی اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں پی گئی پابندی کے بعد. نہیں سمجھا؟ پابندی کے بعد لوگوں نے الانسان خالیص علی ما منع ڈبل دیا, تو یہ پریشان ہو گئے. کیا عجیب و غریب صورتحال. اب انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے, اس کو جتنا روکو اتنا الٹا کرتا ہوں. جب تک کہ اس کے سامنے خالق کا تصور نہیں, مرنے کے بعد جزا اور سزا کا تصور نہیں, وہاں تک کہ وہ نہیں سدھر سکتا. تو پھر اس کے بعد ان کے سائنٹسٹ لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے محاسبے پر یقین نہیں. والفضل ما شہدت به الاعداء, مجبور ہو گئے. کہا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے برائی سے سوائے اس کے کہ اس کے ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ مرنے کے بعد اس کا انجام ایسا ہوگا اور اس کا انجام ایسا ہوگا, اور یہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے تو ہی وہ رک سکتا ہے دل سے, ورنہ وہ رک سکتا نہیں. اب یہ بات اسلام بتاتا ہے, اسی لیے اسلام کو حق ہے کہ اسے آج کے تجربے نے بھی ثابت کر دیا کہ اسلام ہی کو دین ہونے کا حق حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. تو بہرحال والمعنى یوم جزاء الدین, اور اس کا معنی ہوگا جزاء الدین. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو الشریعہ اور الطاعہ کے معنی میں مانے تو معنی کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کو پھر یہ کہنا پڑے گا مالک یوم الشریعہ, وہ شریعت کے دن کا مالک ہے یا اطاعت کے دن کا مالک ہے, تو معنی صحیح نہیں ہوگا. تو مصنف فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں یہاں پر جزا کو محذوف مقدر مانا جائے گا. جزا کو کیا مانا جائے گا؟ مقدر. کیا مطلب؟ معنی یوم جزاء الدین, مالک یوم جزاء الدین, کہ وہ دین کے جزا کا مالک ہے. کیا مطلب؟ کہ دین نے جس طرح سے بتلایا ہے اسی اعتبار سے وہ بدلا دے گا اور وہ اس دن کا مالک ہے. تو اب اس کا معنی بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. اگر اس کو الشریعہ اور الطاعہ کے معنی میں لے تب بھی. وتخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه. اب اس کے بعد ایک آخری بات بیان کر رہے ہیں, وتخصيص اليوم بالإضافة, اور اضافت کے ساتھ خاص کر دیا گیا اس دن کو. یعنی اس دن, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو آج بھی مالک ہے اور قیامت کے دن بھی مالک ہوگا, تو پھر ایسا کیوں کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن ہی مالک ہوگا؟ کیا اس سے ایسا تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج وہ مالک نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی 2 وجہ, اما لتعظیمہ, یا تو اس کی تعظیم کی وجہ سے. کیا مطلب؟ کہ آج کا بھی اللہ مالک ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اللہ کی مشیت کے سوا کچھ ہوتا نہیں ہے, مگر وہ دن زیادہ عظمت والا ہوگا کہ ساری انسانیت اور ساری مخلوق کا محاسبہ کیا جائے گا. تو اس کی عظمت کے پیش نظر اس کو یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا. ایک بات.
دوسری بات بیان کر رہے اولی تفردہ تعالی بنفوذ الامور کہ دنیا میں تو کچھ نہ کچھ درجہ انسان کو اختیار حاصل ہے کہ انسان اپنی مرضی سے تھوڑا بہت بھی کچھ کر لیتا ہے، مگر قیامت کے دن اس کی یہ مرضی بھی ختم ہو جائے گی اور سوائے اللہ کی مرضی کے اور کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ تو اس دن ساری کے ساری مرضیات ختم ہوگی۔ آج اگرچہ مشاکلتاً یعنی ظاہری اعتبار سے حقیقت میں تو اللہ ہی کی مرضی سے آج بھی ہو رہا ہے، مگر ظاہری اعتبار سے تھوڑا بہت انسان اپنے اختیار سے، جیسے اپنے اختیار سے دوڑ دیتا ہے، اپنے اختیار سے کود لیتا ہے، کھا لیتا ہے، یہ تھوڑا بہت بھی جو اپنے اختیار سے کر رہا ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کا اختیار بھی انسان سے چھین لیا جائے گا اور اس نے جو کیا ہوگا اسی کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ تو اس دن کے لیے اس کو خاص کر دیا گیا، گویا کہ اس دن کو انسان اس دن پر قیاس نہ کرے اور سمجھ لے اس کے اگرچہ اس نے بظاہر طور پر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کہہ کر تھوڑا بہت یہاں اختیار دیا ہے، مگر قیامت میں وہ اختیار ختم کر دیا جائے گا اور سوائے اس کے اچھے اور برے اعمال پر سزا اور جزا کے اللہ کی ذات کے اور کوئی انٹرفیئر کرے گا نہیں، اور کوئی اس میں ذرہ برابر بھی دخل اندازی کرے گا نہیں، سب کچھ وہ کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم الجزا کے ساتھ اپنی ملکیت کو خاص کر دیا۔